اذا سألک عبادی، اے میرے حبیب جب میرے بندے تم سے پوچھیں انی، میرے بارے میں، فإنی قریب، تم سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے پکارنے والے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس وہ بھی مجھے جواب دیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہ کرو۔ تم نے گناہ کیا ہے، زیادتی کی ہے، تم نے اچھا نہیں کیا، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بعض دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ، بلکہ میں جملہ بہتر کروں، بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اللہ گناہ نے صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے، گناہ نے کبیرہ کو معاف نہیں کرتا۔ عرفاء کا کہنا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، اللہ گناہ نے صغیرہ بھی معاف کر سکتا ہے، اللہ گناہ نے کبیرہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اللہ حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا، حقوق اللہ کو معاف کر دے گا۔ مگر بعض عرفاء کا کہنا یہ ہے کہ اللہ اگر چاہے تو حقوق العباد کو بھی معاف کر دے۔ یعنی اہل دل کا کہنا یہ ہے کہ کسی طور اللہ کی طرف کھلنے والا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے، اور وہ حقوق العباد کو کیسے معاف کرے گا جب اس کا گناہ ہی نہیں کیا۔ بعض عرفاء کا کہنا ہے یہ اللہ کی شایع نشان نہیں ہے، یہ شایع نشان پروردگار نہیں ہے کہ ہم یہ جملہ کہیں کہ اللہ اپنے گناہوں کو، اپنے حقوق کو تو معاف کر دے گا، مگر بندوں کے حقوق کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ خود لفظ بولنا، بعض عرفاء کا کہنا ہے کہ خود یہ لفظ بولنا ساحت اقدس الہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے یہ شایع نشان نہیں ہے۔ وہ حقوق العباد کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ کیسے؟ اب جو کہتے ہیں معاف کر سکتا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بندوں کے ہی دل و دماغ میں اس گناہگار بندے کو معاف کرنے کا جذبہ عطا کرے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ وہ چاہے تو پاک صاف کر دے اس کو، شرط یہ ہے فَإِنِّي قریب، اس کو یقین کریں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اور جواب کس کا دیتا ہوں؟ اجیب دعوت الداعِ، میں اس پکارنے والے کا جواب دیتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے، وہ میرے علاوہ کسی اور کو نہ پکارتا ہو، اپنی پکار میں نام تو میرا لیتا ہو
مگر ذہن میں اس کی کوئی اور مؤثر نہ ہو. کسی افسر کو، کسی زمیندار کو، کسی مالک کو، کسی امیر انسان کو، کسی صاحب ثروت شخص کو میرے ساتھ جوڑ کر نہ سوچے، وہ صرف مجھے پکارے تو میں اس کو جواب دوں گا. میں اگر جواب نہیں دے رہا تو اس لیے کہ اس نے مجھے پکارا ہی نہیں ہے، اس نے میری توہین کی ہے، میرے ساتھ اسے لے کر آیا ہے جو میرے ولیوں کے برابر نہیں ہے، تو وہ میرے برابر کیسے ہوگا؟ وہ ایسے بندے کو میرے ساتھ تصور میں لے کر آیا ہے جو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو میرے ساتھ تصور کیا جائے. تو میں اسے جواب نہیں دوں گا، میں تو اسے جواب دوں گا جو صرف مجھے پکار رہا ہو. یہیں یہ غلط فہمی بھی کسی کی دور ہو جائے کہ یا علی مدد کہنا اللہ کو پکارنے کے منافی نہیں ہے. جناب زہرا سے مدد مانگنا، امام حسین سے مدد مانگنا، جناب عباس کو پکارنا، یہ اللہ کو پکارنے کے منافی نہیں ہے. دقت فرمائیں گے. میں نے ایک مجلس میں کہا تھا ہمارا کوئی کام اللہ کے بغیر نہیں ہے. ہم کسی کتاب کو مقدس مانتے ہیں تو وہ کتاب اللہ ہے. ہم کسی گھر کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہ بیت اللہ ہے. ہم کسی کو رسول مانتے ہیں تو وہ رسول اللہ ہے. ہم کسی علی کو اگر اللہ کا ولی مانتے ہیں تو ولی اللہ ہے. ہمارا کوئی کام بھی اللہ کے بغیر نہیں ہے. ہمارا کوئی عقیدہ بھی عقیدہ توحید سے ہٹ کر نہیں ہے. ہم امام حسین کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ سب سے اچھا حسین نے سمجھایا ہے. غور کر رہے ہیں؟ لقن صاحب فرماتے ہیں اللہ کے وجود پہ لاکھوں دلیلیں ہیں مگر سب سے بڑی دلیل وجود پروردگار پر عصر عاشور حسین کا اطمینان ہے. وہ اطمینان قلب حسینی اس نے ثابت کیا ہے کہ اللہ ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں حسین سے اللہ سمجھ میں آتا ہے.